کہاں جا رہی ہے آپ عروہ؟ اماں بھی کو لگا انہوں نے سننے میں کوئی غلطی کی ہو۔ اماں بھی، میں بلوچستان جا رہی ہوں اپنی دوست کے ساتھ، اور لالا نے اجازت بھی دے دی ہے، وہ خوشی سے پرمسرت بولی۔ اماں بھی کا چہرہ تاریک ہوا، وہ لب بھینچ گئی۔ اور بھی کئی جگہ ہے گھومنے پھرنے کی، بلوچستان جانے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ اماں بھی کا لہجہ ناگوار تھا۔ اوف ہو اماں بھی، وہاں سسی پنو کا مزار ہے، ہم وہ دیکھنے جا رہے ہیں، اور ہمارا تو وہ آبائی گاؤں بھی ہے۔ اتنے سالوں بعد جاؤں گی تو ہر چیز دیکھوں گی، ہر جگہ گھوموں گی۔ عروہ کا لہجہ پرجوش تھا۔ 1 منٹ کال آ رہی ہے حیا کی، میں بات کر کے آتی ہوں۔ اپنی موبائل اسکرین پر جگمگاتا اپنی سہیلی کا نام دیکھتے وہ سنجیدگی سے کہتے کان فون سے لگائے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ ٹھیک اسی پل دلاور صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ مجھے آپ سے اس حرکت کی امید نہیں تھی دلاور، آپ عروہ کو بلوچستان بھیج رہے ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ وہاں عروہ محفوظ نہیں۔ اماں بھی کرختگی سے گویا ہوئی۔ اماں بھی برسوں پرانی بات ہے، اب سب بھول چکے ہوں گے، اور عروہ بس ہماری حویلی تک ہی جائے گی، آپ بے فکر رہے۔ وہ اپنے گاؤں کی سیر کرنا چاہتی ہے اور میں اسے روکتے اس کی خوشی ختم نہیں کرنا چاہتا۔ دلاور صاحب اماں بھی کے نزدیک آتے انہیں اپنے کندھے سے لگائے نرمی سے بولے، دلاور، میں نے آپ دونوں سے خود سے زیادہ محبت کی ہے، میں آپ دونوں پر کوئی آنچ برداشت نہیں کر سکتی بیٹا، اور عروہ، ان میں تو میری جان بستی ہے۔ میں آپ کے فیصلے کے خلاف کبھی نہیں گئی، لیکن یہ فیصلہ مجھے ڈرا رہا ہے، وہ بلوچستان جائے اور اسے معلوم نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا دلاور، وہ عروہ کو قید کر لے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اماں بھی کے لہجے میں خوف نمایاں تھا، ان کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئی۔ دلاور صاحب جبڑے بھینچے اپنی سرخ آنکھیں ضبط سے بند کرتے کھول گئے۔ دلاور خان پہلے کمزور تھا، اب نہیں ہے اماں بھی، میں اپنی بہن پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، بھروسہ رکھے مجھ پر، آپ کی عروہ چند دن اپنی حویلی میں گزارتے واپس آپ کے پاس ہوگی۔ دلاور صاحب نے اپنی آنکھوں میں بسیرا کرتی وحشت کو لبوں پر مسکان سجائے چھپاتے اماں بھی کو تسلی دی۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے دلاور، آپ کے بھروسے اپنی خانی کو وہاں بھیج رہی ہوں۔ اماں بھی اپنی نم آنکھیں صاف کرتے بولی، 1 منٹ، کیا میرے جانے سے پہلے ہی سب ایموشنل ہو گئے ہیں؟ ٹینشن نٹ یار، بس 1 ہفتے کی تو بات ہے۔ کمرے میں آتی عروہ اماں بھی کو آنکھیں صاف کرتے دیکھ شوخ لہجے میں بولی۔ اماں بھی اور دلاور صاحب مسکرا گئے، ان دونوں کی ہی جان عروہ میں بستی تھی، اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچے تو وہ دونوں تڑپ اٹھتے تھے، اور بلوچستان تو خاندان کے لیے ہمیشہ تکلیف کا سبب رہا تھا۔ بھی اماں اب بھی مطمئن نہیں تھی، لیکن انہوں نے بات کو طول نہیں دی تھی۔ گاڑی بلوچستان کے شہر لیسبیلا میں داخل ہوئی تھی، اور وہ اشتیاق بھری نگاہوں سے مناظر دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں خاص طور پر سسی پنو کا مزار دیکھنے آئی تھی۔ کیا ہوا گاڑی کو؟ ایک دم گاڑی رکنے پر وہ ماتھے پر بھل لیے ڈرائیور سے مخاطب ہوئی۔ پتہ نہیں میم صاحب، میں دیکھتا ہوں، ڈرائیور مؤدبانہ لہجے میں کہتے گاڑی سے اترا۔ عروہ، مجھے نہیں لگتا یہاں رکنا سیف ہے، دیکھو آتے جاتے لوگ کس طرح ہمیں گھور رہے ہیں۔ حیا عروہ کا بازو جگڑے سہمے لہجے میں بولی، ہم یہاں نئے ہیں نا حیا، یہ لوگ اس لیے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں، تم بیٹھو گاڑی میں جا کر دیکھتی ہوں۔ وہ خود بھی مقامی لوگوں کی ان پر گڑی نظروں سے خوفزدہ ہوئی تھی، لیکن حیا کو تسلی دیتے وہ گاڑی سے باہر نکلتے ڈرائیور کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا ہے گاڑی کو؟ سینے پر ہاتھ باندھے اس نے گرم تپش زدہ ہواؤں کے تپڑ چہرے پر پلٹے محسوس کرتے ڈرائیور سے پوچھا۔ کچھ بڑا کام نکل آیا ہے میم صاحب، اور یہاں نزدیک کوئی مکینک کی دکان بھی نہیں، ڈرائیور نے بھونڈ بند کرتے قدرے پریشانی سے کہا۔ عروہ نے جنجلاتے ہوا کے دوش پر الٹے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔ اب کیا کریں گے؟ سبھی پیشانی پہ بھل لیے وہ لب چباتے ہوئے بڑبڑائی، کسی سے لفٹ لینی پڑے گی میم صاحب، ڈرائیور نے آسان حل پیش کیا۔ عروہ نے آس پاس نظریں دوڑائی، یہاں سے سسی پنو کا مزار کتنی دور ہے؟ حیا بھی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، ڈرائیور کے بتانے پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ایک نظر سڑک پر دوڑائی، جہاں دور سے ایک سیاہ گاڑی کو آتا دیکھ وہ تیزی سے سڑک کے درمیان کڑے ہوتے ہاتھ ہلانے لگی۔ تیز رفتاری سے چلتی گاڑی اس سے 2 قدموں کے دوری پر رکی تھی۔
عروہ دہلتا دل لیے دور ہٹتے گہرا سانس بھر گئی تھی۔ کچھ یہی حال حیا کا تھا۔ گاڑی غلطی سے بھی عروہ کو ہٹ ہو جاتی تو دلاور صاحب قہر برپا کر دیتے۔ عروہ اپنی تیز دھڑکتی دھڑکنیں اعتدال میں لاتے گاڑی کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم، ہم یہاں نئے ہیں، گاڑی خراب ہو گئی ہے اور ہمیں سسی پنو کے مزار تک جانا ہے، کیا آپ ہمیں لفٹ دے دیں گے؟ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک خوش شکل نوجوان براجمان تھا۔ عروہ لبوں پہ مسکان سجائے اپنے ازلی نرم لہجے میں گویا ہوئی۔ رحیم بلوچ نے خباثت بری نگاہوں سے عروہ کے کم سن حسن کو دیکھا۔ سنہری آنکھیں، بھورے بال، سرخ و سفید رنگت کی حامل لڑکی، دیکھتے شیطان پل میں اس پر حاوی ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، آ جائے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اپنی آنکھوں میں ایک دم اجاگر ہوتی خباثت کو چھپاتے وہ مسکراتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اوہ، شکریہ آپ کا۔ عروہ کو اندازہ نہیں تھا اسے اس قدر جلدی لفٹ مل جائے گی۔ آ جاؤ حیا۔ پلٹتے اس نے حیا کو پکارا۔ آپ یہ گاڑی صحیح کرواتے حویلی لے جائیے گا، ہم آ جائیں گے حویلی۔ ڈرائیور کو کہتے وہ حیا کے ساتھ رحیم بلوچ کی گاڑی میں سوار ہوئی۔ ڈرائیور اس بات میں سر ہلا گیا، جبکہ حیا کو رحیم بلوچ کی نگاہیں عجیب تاثر سے پر محسوس ہوئی، لیکن سر جھٹک گئی۔ وہ جب سے بلوچستان میں داخل ہوئے تھے وہ ہر ایک کو خوفزدہ اور مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور اب تک وہ سیسی پنو کے مزار تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ حیا اور عروہ اب گھبراہٹ میں مبتلا ہوئی تھی۔ سورج ڈل چکا تھا، سیاہی 4 سو پھیلنے لگی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھتے دل ہی دل میں دعا گو تھی کہ جلد ان کی منزل آ جائے۔ بات سنیں، ڈرائیور نے کہا تھا، آدھے گھنٹے کی مسافت پر مزار ہے، لیکن آپ تقریباً ہمیں 2 گھنٹے سے سفر کرواتے، مختلف روڈز بدل رہے ہیں۔ عروہ مزید خاموش نہیں رہ پائی تھی، سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ رحیم بلوچ مسکرایا، یقین رکھیں مجھ پر، آپ کو آپ کی منزل تک ہی پہنچاؤں گا۔ گاڑی ایک سنسان سڑک پر گامزن کرتے وہ سائیڈ اسمائل پاس کرتے بولا۔ حیا اور عروہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہیں انجان شہر میں کسی انجان شخص سے مدد نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ آپ گاڑی روکتے شکریہ آپ کا، آگے ہم خود چلے جائیں گے۔ عروہ نے حیا کا ہاتھ تھامے اپنے خوف پر قابو پاتے کرختگی سے کہا۔ وہ اپنے خوف کو کسی طور خود پر حاوی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ گاڑی تو اب منزل پر ہی رکے گی۔ رحیم بلوچ خباثت سے کہتے گاڑی کی رفتار تیز کر گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ گاڑی روکو۔ عروہ گاڑی کا دروازہ کھولنے کی تگ و توت کرتے چیخی، لیکن گاڑی کے بند دروازے ان دونوں کے حوصلے اور بچی کچی ہمت کو پست کر گئے۔ گاڑی ایک چھوٹی سی 4 دیواری کے آگے رکی تھی۔ حیا اور عروہ وہاں موجود آدمیوں کو دیکھتے خوف سے سفید پڑی۔ دل کی رفتار مدم ہوتے ایک دم تیز ہوئی۔ رحیم بلوچ گاڑی سے باہر نکلتے عروہ کی جانب آتے اس کا بازو پکڑے گاڑی سے باہر نکال گیا۔ نیا مال لایا ہوں، شہر سے آیا ہے، یہ والی میری، دوسری کو تم دونوں سنبھالو۔ اپنے ساتھیوں سے کہتے وہ چیختی چلاتی عروہ کو لیے اندر کی جانب بڑھا، جبکہ اس کے ساتھی کسی بھوکے بھیڑیے کی مانند حیا پر چپٹ پڑے تھے، جو انہیں گاڑی کی جانب بڑھتے دیکھ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ یہ صورتحال اس نازک جان لڑکی کے لیے اعصاب شکن تھی۔ ڈر اور خوف اس قدر حاوی ہوا تھا کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ اور وہ اپنا آپ آزاد کرنے کی صحیح کرتے اپنے لمبے ناخنوں سے رحیم بلوچ کا بازو زخمی کر چکی تھی۔ رحیم بلوچ دان پیستے اسے اپنے روبرو لاتے زوردار تپڑ اس کے عارض پر رسید کر گیا۔ عروہ کا وجود اس تپڑ کی تاب نہ لاتے زمین بوس ہوا تھا۔ ایک طرف موجود چارپائی کا کونا اس کے ماتھے پر لگتے اسے گہری چوٹ پہنچا گیا تھا، جبکہ ہونٹ کا کنارہ بھی پڑتے زخمی ہو چکا تھا۔ عروہ نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے خود پر جھکتے رحیم بلوچ کو دیکھا اور مزید حواس بحال نہیں رکھ پائی۔ رحیم بلوچ اس سے قبل عروہ کے وجود پر جھکتے اس کے وجود پر اپنا ناپاک لمس چھوڑتا۔ گولیوں کی تھرتھرائی آواز وہاں گونجتے اسے اس کے ارادوں سے باز رکھ گئی۔ اس 4 دیواری کے باہر جیپ آ کر رکی تھی۔ رحیم بلوچ کے ساتھی جو حیا کے بے ہوش وجود کو گاڑی سے نکالے باہر رکھی چارپائی پر لٹھائے اسے بے آبرو کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، کرنٹ کاتے سیدھے ہوئے۔ جیپ میں سوار ان دونوں نوجوانوں کو دیکھتے ان کی رنگت متغیر ہوئی۔ جیپ کے پیچھے آتے گارڈز فوراً سے ان دونوں کی اپنی گرفت میں لے چکے تھے۔
سیاہ آنکھوں والا مرد تیزی سے چاردیواری کی جانب بڑھا تھا، جبکہ بھوری آنکھوں والا مرد چارپائی پر ہوش و حواس سے بیگانہ سیاہ اور سرخ امتزاج کی شلوار قمیص میں ملبوس حیا کی جانب دیکھتے اپنی مونچھوں پر تھاؤ دے گیا تھا۔ سیاہ بال جو کسی آبشار کی مانند چارپائی پر پھیلے ہوئے تھے، تیکھی ناک میں پہنا نگ جگمگا رہا تھا۔ گلابی باریک لب باہم پیوست تھے اور نچلے لب پر دربان بنا بیٹا سیاہ دل۔ حیا کی خوبصورتی پھل بھر میں اس بھوری آنکھوں والے مرد کو گائل کر گئی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ کون ہے؟ رحیم بلوچ ہڑبڑاتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ جب اندر داخل ہوتے سیاہ آنکھوں والے مرد نے اس کے چہرے پر زوردار مکہ رسید کیا کہ رحیم بلوچ کا وجود زمین پر گرا۔ زمین بوس ہوئی۔ عروہ کو دیکھتے سیاہ آنکھوں میں وحشت چھائی۔ وہ غیظ و غضب کے عالم میں رحیم بلوچ کو سنبھلنے کا موقع دیے بنا اس پر دھر وار کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ رحیم بلوچ کا وجود زخموں سے چور ہوتے حواسوں کا ساتھ چھوڑ گیا۔ اپنے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے وہ پسینے سے تر چہرہ لیے عروہ کی جانب بڑھا۔ جھکتے محبت پاش نگاہوں سے عروہ کو دیکھتے وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے بازو میں اٹھا گیا۔ عروہ کا سر اس کے دل کے مقام پر آ ٹھہرا۔ دل کی دھڑکنوں نے یک دم رفتار پکڑی۔ انابی لب بھینچے وہ اس کے ماتھے اور ہونٹ کے کنارے سے رستے خون کو دیکھتے بے اختیار جھکتے اس کے ہونٹ کے کنارے پر اپنے لب رکھتے اپنی آنکھیں موند گیا۔ طمانینت، سکون، مسروریت بہک وقت گئی، جذبات اس کے سینے میں جاگتے اس کی رگ رگ میں خون کی مانند گردش کرنے لگے۔ وہ تادیر اس لمس کو محسوس کرنے کی خاطر اس کے پھولوں سے نازک وجود کا بوجھ اٹھائے کھڑا رہ سکتا تھا، لیکن فی الوقت اسے یہاں سے جانا تھا۔ عروہ پر گرفت مضبوط کیے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اسے اٹھاؤ گے یا یہ کام گارڈ سے کرواؤ؟ باہر نکلتے اس نے ساکن کھڑے بھوری آنکھوں والے مرد پر طنز کیا۔ نہیں، خبردار، دل آ گیا ہے اس بلوچ کا اس پر۔ اب تو یہ خود کو خود بھی ہاتھ لگائے تو مجھے گرا گزرے۔ بھوری آنکھوں والا مرد ہوش میں آتے اسے خبردار کرتے حیا کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے اسے اٹھائے آگے بڑھا۔ گارڈز کی لائی گاڑیوں میں سوار ہوتا وہ قافلہ اندھیرے کو چیرتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ حیا، پسینے سے شرابور وجود لیے وہ حیا کو پکارتی اٹھ بیٹھی۔ گہرے سانس بھرتے اس نے چاروں جانب اس کمرے کو اچنبھے اور اجنبی نگاہوں سے دیکھا۔ تنفس بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ اپنے چہرے پر ٹہرا پسینہ صاف کرتے اس نے پہلو میں لپٹی حیا کو دیکھا۔ اسے صحیح سلامت دیکھتے اس کی رگ رگ میں سکون بڑھتا چلا گیا اور ساتھ دماغ میں ڈھیروں سوال۔ اسے اچھی طرح یاد تھا اس نے لفٹ لی تھی اور پھر وہ شخص اسے اور حیا کو لیے ایک سنسان جگہ لے گیا تھا۔ تمام منظر شد و مت سے یاد آئے تھے۔ عروہ بی بی، آپ اٹھ گئی؟ ملازمہ کمرے میں آتے عروہ کی جانب دیکھتے گویا ہوئی۔ میں کہاں ہوں؟ تم کون ہو؟ عروہ نے اجنبیت اور خوف نگاہوں میں لیے اس سے پوچھا۔ عروہ بی بی، آپ اپنی حویلی میں ہیں اور میں اس حویلی کی ملازمہ ہوں۔ جی۔ ملازمہ کے کہنے پر اس نے پرسکون ہوتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یہاں کون لایا ہمیں؟ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ماتھے پر چوٹ بھی آئی تھی، لیکن اب اس کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ جی، دوسرے گاؤں کے سردار آپ کو یہاں لے آئے۔ انہوں نے بتایا آپ کا راستے میں چھوٹا سا حادثہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو بتا دوں آپ محفوظ ہیں۔ انہوں نے آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ میں نے اماں بھی کو بتا دیا ہے، وہ کہہ رہی ہے صبح تک وہ یہاں ہوگی۔ ملازمہ اس کے سوال پر گڑبڑائی تھی، فوراً تاثرات پر قابو پائے بات بنا گئی۔ عروہ نے پرسوچ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جو کوئی بھی اسے یہاں لے آیا تھا یقیناً اس نے ہی حیا اور اسے اس درندے سے بچایا تھا، تبھی تو وہ ملازمہ سے کہہ گیا تھا کہ اس نے نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ ان کی آبرو محفوظ تھی۔ حیا کے دل میں اس سردار کے لیے ڈھیروں عزت اور تشکر آ سمایا۔ کون سے گاؤں کے سردار ہے اور نام جانتی ہے کیا آپ ان کا؟ عروہ اس مہربان شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ نہیں بی بی جی، نام تو نہیں پتا مجھے، بس وہ آپ کو حویلی لائے اور چلے گئے اور تعارف میں یہی بتایا کہ وہ کسی گاؤں کے سردار ہے۔ ملازمہ کے جواب پر عروہ کے تاثرات میں تبدیلی آئی۔ وہ ساری زندگی اب اس مہربان شخص کے احسان تلے گزارنے والی تھی جس نے اسے بے آبرو ہونے سے بچایا تھا، اور وہ اس کا نام تک نہیں جانتی تھی۔ میں کچھ پل آرام کروں گی۔ سفر کی تکن تھی اور کچھ اس دل سوز حادثے کا بھی اثر تھا۔
کہ وہ مدم لہجے میں کہتے بیڈ پر دراز ہوئی۔ سوچو کہ سارے داغے اس مہربان شخص کی ذات میں الجھ چکے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھا عروہ کی زندگی میں اپنے اس ایک عمل سے مقام بنا چکا تھا، اور شاید اس کے دل میں بھی۔ اس لیے میں حق میں نہیں تھی کہ آپ دونوں کو بلوچستان بھیجا جائے۔ اماں بھی صبح ہوتے ہی حویلی لوٹ آئی تھی۔ اس وقت حیا اور عروہ ان کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ انہیں حقیقت سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا، صرف یہی بتایا گیا تھا کہ ایک چھوٹا سا حادثہ پیش آ گیا تھا، لیکن دونوں ہی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائی تھی اور اماں بھی کے سینے سے لگی رو دی تھی۔ اب آپ دونوں ایک پل کے لیے بھی یہاں نہیں رکے گی، اسی وقت ہمارے ساتھ واپس چل رہی ہے آپ۔ اماں بھی نے مانو فیصلہ سنایا تھا۔ وہ دونوں ایک جھٹکے سے ان سے دور ہوئی۔ لیکن اماں بھی، میں ان سردار کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ہمیں بچایا۔ عروہ کے کہنے پر حیا نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلاتے اس کی تائید کی تھی۔ وہ دونوں ہی اس سردار کا شکریہ ادا کرتے اس گاؤں سے جانا چاہتی تھی۔ ہم پتہ کروا لیں گے ان کے بارے میں، اور آپ کی طرف سے شکریہ کا نذرانہ بھی پیش کر دیا جائے گا۔ اماں بھی نے آسان حل پیش کیا۔ عروہ کا کھلتا چہرہ بجھ سا گیا۔ وہ اس شخص کو دیکھنے کی تمنائی تھی جس نے ان دونوں کی مدد کی تھی، لیکن اب اماں بھی کے فیصلے کے آگے وہ دونوں ہی کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ حویلی کے باہر سے آتی دھول کی تاپ اور گولیوں کی آوازیں سنتے عروہ اور حیا خوف زدہ ہوتے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ اماں بھی سب سمجھتے بول اٹھی، آپ دونوں اپنے کمرے میں جائے اور جب تک میں نہ کہوں کمرے سے باہر مت نکلیے گا۔ اماں بھی نے سختی سے حکم صادر کیا۔ وہ دونوں اس بات میں سر ہلا گئی۔ اماں بھی ان دونوں کو چھوڑتے داخلی دروازے کی جانب بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو عروہ؟ سنا نہیں اماں بھی نے کیا کہا؟ عروہ کو اماں بھی کے پیچھے قدم بڑھاتے دیکھ حیا اس کی کھلائی جکڑے اسے روک گئی۔ حیا، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر کون ہے۔ تم نے دیکھا نہیں اماں بھی کس قدر بکلا سی گئی تھی، اور ان کے تاثرات بھی عجیب تھے۔ ہم دونوں کے بلوچستان جانے کا سنتے بھی ان کے تاثرات میں تبدیلی آئی تھی۔ میں جانتی ہوں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے، اور وہ اس قدر انجان نہیں تھی جتنا اماں بھی اسے سمجھ رہی تھی۔ وہ چھوٹی بات پر بھی غور کر رہی تھی۔ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ حیا اسے تنہا کہاں چھوڑ سکتی تھی، اس کے ساتھ ہم قدم ہوئے۔ اماں بھی حویلی کے داخلی دروازے سے باہر نکلتے تھمی تھی۔ وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا، وہ آ گیا تھا، عروہ کو ہمیشہ کے لیے قید کرنے کے لیے، اور اماں بھی جانتی تھی دنیا کی کوئی طاقت اب سردار زیغم بلوچ کو، عروہ زیغم بلوچ کو یہاں سے لے جانے سے نہیں روک سکتی۔ امید ہے سفر اچھا گزرا ہوگا اماں بھی آپ کا۔ اپنے ہاتھ کے اشارے سے تمام شور رکواتے وہ اپنی مونجوں کو تھاؤ دیتا بولا۔ اماں بھی نے تنفر سے اس کی جانب دیکھا۔ یہاں کیوں آئے ہو زیم سائی؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ دلاور خان اب کمزور نہیں۔ اماں بھی کی آواز بلند اور لہجہ سرد تھا۔ زیم بلوچ مسکرا دیا۔ یہاں کیوں آیا ہوں اس بات سے تو آپ واقف ہے اماں بھی، لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں، میں یہاں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، سردار زیغم بلوچ کی بیوی کو۔ سردار زیغم بلوچ کا لہجہ سرد ہوا۔ ٹھیک اسی پل عروہ حیا کے ہمراہ باہر نکلی۔ حویلی کی وسیع پورچ میں ڈھیروں گارڈز پر نظر پڑتے ہی وہ اچنبھے میں مبتلا ہوئی۔ گارڈ سے نظر ہوتی اس کی سردار زیغم بلوچ پر آ ٹہری، جس کی سیاہ نگاہوں میں اسے دیکھتے ہی نفرت، کاٹ اور سرد پن ابھرا تھا۔ اماں بھی، یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ عروہ یک تک سردار زیم کی جانب دیکھتے اماں بھی سے گویا ہوئی۔ میں نے منع کیا تھا آپ کو، کہا تھا میرے پیچھے نہیں آئے، جائے اندر۔ اماں بھی اسے بچانے کی جتنی کوششیں کر رہی تھی سب ضائع جا رہی تھی۔ عروہ پر وہ برسی تھی۔ پہلی بار ان کے لہجے میں درستگی شامل تھی۔ عروہ کی سمجھ سے سب بھالا تر تھا۔ جب سے بلوچستان آئی تھی تب سے ہی وہ عجیب و غریب مصائب کا شکار ہو رہی تھی۔ اپنے مجازی خدا سے تو ملتی جائے، خان حویلی کی لاڈلی۔ مقابل کا لہجہ سرسراتا ہوا۔ عروہ جو اماں بھی کو الجھن اور استعجاب بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، زیم بلوچ کے کہنے پر ماتھے پر بل لیے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کے لفظوں کا مطلب سمجھتے اس کا دل تیز رفتاری سے دھڑکا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ عروہ کا لہجہ لڑکھڑایا۔ دل شدت سے دعا گو تھا، ایسا نہ ہو یہ کوئی مذاق ہو۔
میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کی اڑی رنگت بتا رہی ہے کہ آپ سمجھ چکی ہے۔ سردار زیم بلوچ کی بیوی ہے آپ، اور میں یہاں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ سرد لہجے میں آگے بڑھتے وہ عروہ کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کی نازک کلائی اپنی سخت گرفت میں جکڑ گیا، اور وہ حواس باختہ ہوئی۔ اماں بھی کا رنگ لٹے کی مانند سفید پڑا، جبکہ حیا خود کی کسی کی نظروں کی تپش سے جھلستا محسوس کرتے اپنے لب چباتے ان نظروں کو تلاشنے لگی۔ چھوڑو مجھے۔ اماں بھی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اماں بھی روکے اسے۔ سردار زیوم کا ایک ایک قدم آگے بڑھ رہا تھا اور عروہ کی چیخیں بلند تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ سردار زیم، دلاور خان تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ چھوڑو عروہ کو، جانے دو۔ ان سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ جو رشتہ تھا وہ برسوں پہلے جلتی آگ کی نظر ہو گیا۔ اماں بھی تیزی سے اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے دھاڑی، جبکہ دل عروہ کے آنسو اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر لرز رہا تھا۔ میں دلاور خان کے ہی انتظار میں ہوں۔ بتا دیجئے گا کہ اس کی بہن کو لے کر جا رہا ہوں۔ آئے سامنے اپنا آپ میرے آگے پیش کرے، اس کے بعد اس لڑکی کو آزاد کر دوں گا میں۔ سرد لہجے میں کہتے وہ آگے بڑھا۔ اماں بھی مجھے بچا لے، یہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ چھوڑو مجھے۔ عروہ کے لیے ان سب کی باتیں حیرت کا سامان بنی تھی۔ تمام باتیں اس کے سر سے گزری تھی، صرف یہ بات ہی وجود کو خوف کی نظر کر گئی تھی کہ وہ اس سردار کی بیوی ہے اور اب وہ اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ اماں بھی بے بسی سے رو پڑی۔ ایک منٹ، میں بھی چلوں گی اپنی دوست کے ساتھ۔ سردار زغم نے عروہ کو بازو سے جکڑے گاڑی میں دھکیلا تھا۔ جب اتنی دیر سے خاموش کڑی حیا کہتے آگے بڑھتے دوسری گاڑی میں سوار ہوئی، اماں بھی اپنا سر تامتے رہ گئی۔ ایک کو سردار زغم لے جا رہا تھا اور ایک خود آگے بڑھتے اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جھونک گئی تھی۔ سردار زغم نے سر نگاہوں سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے زارم بلوچ کو دیکھا، جو خود حیرت اور بے یقینی میں مبتلا پیسنجر سیٹ پر بیٹھی حیا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جانتی ہو کہاں جا رہی ہو؟ ایک بار وہاں چلی گئی تو واپسی کے تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ زارم نے سرد لہجے میں اسے وارن کیا۔ جو بھی ہو، میں اپنی دوست کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، حیا یوسف زے ہمیشہ عروہ خان کے ساتھ ہے۔ حیا نے ناک سے مکھی اڑائی۔ عروہ اس کی دوست تھی اور وہ ہر حال میں اپنی دوست کے ساتھ۔ زارم کو اس لڑکی کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ خود اپنے ہاتھوں سے کوئی بے وقوفی اپنی زندگی جیرن کرتا ہے۔ جب یہ لڑکی خود آگ میں کودنے کو تیار تھی تو وہ کون ہوتا ہے اسے بچانے والا؟ کندھے اچکائے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ چھوڑ دو مجھے، میں تمہیں نہیں جانتی، مجھے میری اماں بی کے پاس جانے دو۔ سردار زغم اس کے پہلو میں براجمان ہوا اور وہ نامحسوس انداز میں اسے دوری بناتے بہتی نگاہیں لیے ہچکیوں کے درمیان بولی، جان جاؤ گی ایک بار، بلوچ حویلی پہنچ جاؤ، اپنا اصل اپنا سچ سب جان جاؤ گی۔ زغم کو اس کا یوں دور جانا ناگوار گزرا تھا۔ اس کا بازو جکڑے اسے اپنے قریب کیے وہ سرخ نگاہوں سے اسے گورتے بولا۔ عروہ نے طویل ہچکی بھرتے اس کی جانب دیکھا۔ آنکھوں میں ٹہری نمی کے سبب منظر دھندلے ہونے لگے تھے۔ وہ مقابل کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھی۔ مجھے کچھ نہیں جاننا، بس اپنے گھر واپس جانا ہے، وہ بچوں کی مانند منہ پھلائے روتے ہوئے بولی۔ دل جو خوف سے بند ہونے کے در پر تھا، مقابل کی سیاہ آنکھیں وحشت سے لبریز تھی۔ اس کا سرد انداز رگوں میں دوڑتے خون کو جما دینے والا تھا۔ ناممکن آزادی حاصل تھی، کیوں آئی یہاں؟ کیوں اس سرزمین پر قدم رکھا جو تمہارے لیے قید ہے، جہنم ہے؟ اب رہائی ناممکن ہے۔ اب سردار زغم اپنی ملکیت اپنی عورت سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اب خانوں کی بیٹی کو خانوں کے ڈھائے گئے ظلم کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تم باندی بنو گی میری، تاعمر میری حویلی میں قید رہو گی۔ پھر دلاور خان واقف ہوگا اس اذیت سے جو بہن بیٹی کو تکلیف میں دیکھتے محسوس ہوتی ہے۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے اونچے اونچے راستوں پر گامزن تھی اور وہ سانس تک روک گئی تھی۔ مقابل اس کے چہرے پر اپنی دہکتی سانس سے چھوڑے زخمی شیر کی مانند غرایا تھا کہ عروہ کا دل سہم اٹھا تھا۔ میرے لالا نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے لالا کا سوال تھا۔ وہ خاموش کیسے رہتی؟ کمزور سی مزاحمت کی۔ تمہارے لالا نے سب کچھ کیا ہے اور اسے اپنے کیے ہر ظلم کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔
وہ اسی تکلیف اور اذیت سے گزرے گا جس سے ہم برسوں پہلے گزرے تھے۔ اپنے بھائی کے حق میں بولتی وہ ایک آنکھ نہیں بائی تھی، اس کی تھوڑی جکڑے وہ پھنکارتے اسے جھٹک گیا۔ عروہ نے بمشکل خود کو سنبھالتے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپایا اور زاروں قطار رو پڑی۔ کیا سے کیا ہو گیا تھا؟ ایک ہی دن میں اس کی زندگی الٹ پلٹ گئی تھی۔ پرسکون چلتی زندگی میں بونچال سا آ گیا تھا۔ کل اس کی عزت خطرے میں تھی اور آج اس کا ایک عدد شوہر روبرو آتے اسے اپنا قیدی، اپنی باندی بنانے کی بات کر رہا تھا۔ اس کے بھائی کے ظلم و ستم کی سزا اسے دینے کی بات کر رہا تھا، اور وہ اس بات سے ہی لا علم تھی کہ کب اس کا نکاح اس شخص سے کروایا گیا۔ ایسے کون سے ظلم کے پہاڑ اس کے لالا نے اس شخص پر توڑے کہ وہ اس کا بدلہ اس سے لینے پر بضد تھا۔ سردار زیم کی سیاہ آنکھوں میں چائے سرخی اس کے ضبط کا پتہ دے رہی تھی۔ اس لڑکی کی دبی دبی سسکیاں اسے بے چین کر رہی تھی۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ خود پر ضبط کرتا رہا، لیکن عروہ کے رونے میں کمی نہ آتے دیکھ وہ اپنی جیب سے گن نکالتے لوٹ کر گیا۔ عروہ نے گن لوٹ ہونے کی آواز سنتے سر اٹھائے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ڈرائیور گاڑی روکو، سرد حکمیہ لہجے میں ڈرائیور کو مخاطب کیا۔ ڈرائیور اسی پل گاڑی روک گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ عروہ کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ مقابل گن کی نال اب اس کی جانب کر گیا تھا۔ اگر 5 منٹ کے اندر اندر تمہاری سسکیاں اور آنسو نہیں تھمے تو میں تمہیں مار کر یہی راستے میں چیل کھو کے لیے پھینک جاؤں گا۔ اس قدر وحشتناک لہجہ کہ عروہ سر تا پیر لرزی۔ اس کے لہجے میں رحم کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ سیاہ آنکھیں واضح پیغام دے رہی تھی کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ عروہ کی آنکھوں سے زاروں قطار بہتے آنسو ایک لحظے میں تمے۔ سسکیاں دبانے کی خاطر وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گئی۔ سردار زیم بلوچ کی سرد نگاہیں اس کی خوفزدہ ہرنی کی مانند پھیلی نگاہوں سے ہوتے اس کے گلابی لبوں پر آ ٹہری۔ اسے اپنے لبوں پر ظلم ڈھاتا دیکھ سبھی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھایا۔ اگلے ہی پل وہ اپنی انگلیوں سے اس کے لبوں کو دانتوں سے آزاد کرتے اسے سرد تنبیہ کردہ نگاہوں سے دیکھتے پیچھے ہوا۔ عروہ اسے دور ہوتے دروازے سے لگتے اپنے آنسو اندر ہی اندر خود میں اتارنے لگی۔ باہر صرف سنسان میدان تھا اور تپتی دھوپ وہ اس درندے کے ہاتھوں اس قدر بے درد موت نہیں چاہتی تھی۔ ابھی تو اسے سچائی معلوم کرنی تھی اپنے بھائی کا، وہ گناہ معلوم کرنا تھا جس کی پاداش میں اسے باندی بنایا جا رہا تھا۔ اب اسے اماں بھی کی آنکھوں میں بلوچستان کا نام سنتے ہی اترتے خوف کی وجہ معلوم ہوئی تھی۔ اپنی آنکھیں مینچے وہ دلاور صاحب کو شدت سے یاد کرنے لگی۔ بلوچ حویلی کے پورچ میں یہ کے بعد دیگرے گاڑیاں رکی تھی۔ سردار زیم بلوچ کے گاڑی سے نکلنے سے قبل ہی اس کے گارڈز اطراف میں پھیل چکے تھے۔ زیم نے ایک نظر اپنے گارڈز کی جانب دیکھا اور پھر عروہ کی جانب جو گز بھر کا ریشمی دوپٹہ گلے میں ڈالی ہوئی تھی۔ زیم جبڑے بھینچ گیا، اس کے اپنے وجود پر بھی اس وقت کوئی شال نہیں تھی اور وہ اس طرح اسے گاڑی سے باہر نہیں نکال سکتا تھا، جبکہ تیش میں وہ یہ بات نوٹ ہی نہیں کر پایا کہ تمام راستے وہ یوں ہی بیٹھی رہی تھی گاڑی میں ڈرائیور کی موجودگی میں، لیکن وہ پرسکون تھا، جانتا تھا اس کے ہوتے ہوئے اس کی عورت پر کوئی نگاہ اٹھانے کی غلطی سرزد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوپٹہ سر پر لیٹتے اپنے وجود کو ڈھانپو، وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھی، لیکن اس کے ہوش ربا سراپا مکمل واضح ہو رہا تھا۔ وہ سر لہجے میں گویا ہوا۔ عروہ نے آنسوؤں کا گولا نگلتے دوپٹہ خود پر اچھی طرح اوڑے گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ زمین پر قدم رکھتے ہی اس کا ہاتھ زیم کے ہاتھوں میں قید ہوا تھا اور اگلے ہی پل زیم بلوچ مضبوط قدم بڑھاتے حویلی کے اندر بڑھا۔ عروہ بے جان مورد کی مانند اس کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ زیم یہ کون ہے؟ زیم کے حویلی میں داخل ہوتے ہی لاؤنج میں موجود نازش بیگم سوالیہ گویا ہوئی۔ خانوں کی بیٹی کو باندی بنا کر لایا ہے بابی ہمارا شیر۔ فاروق بلوچ مونچوں کو تھاو دیتے فخریہ بولے۔ نازش بیگم صوفے کی سطح کو جگڑ بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھے گئی۔ دلدار صاحب بھی بیٹے کو فخریہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ عروہ سے محال ہو رہا تھا اپنی سسکیوں اور آنسوؤں پر مزید ضبط کر پانا۔ یہ کیا کر دیا تم نے زیم؟ نازش بیگم بے یقینی میں مبتلا دھیرے سے بڑبڑائی۔ برسوں سے جلتی بدلے کی آگ اب بجھی ہے۔ اب دلاور خان تڑپے گا جب اپنی بہن کو اذیت اور تکلیف میں دیکھے گا۔ شیروں والا کام کیا ہے تم نے زیم، ڈالو اس لڑکی کو تہخانے میں۔
فاروق صاحب کا لہجہ دلاور خان اور عروہ کے لیے نفرت سے بھرپور تھا۔ عروہ کا وجود ارتعاش کی حالت میں آیا۔ تہ خانے کا نام سنتے وہ خوف سے اپنی سانسیں روک گئی۔ آنکھیں ہرنی کی مانند خوف اور ہراس سے پھیلی۔ نہیں چچا سائی، یہ تہ خانے میں نہیں رہے گی۔ زیغم اسے بنا دیکھے بھی اس کی حالت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ دلدار صاحب اور فاروق صاحب کی مسکراہٹ سمٹی۔ کیوں نہیں رہے گی یہ تہ خانے میں؟ کہیں تم اس لڑکی کا حسن دیکھتے اپنے وعدے اور بدلے سے پیچھے ہٹتے؟ اسے اپنی بیوی تو قبول نہیں کر چکے ہو۔ دلدار صاحب گرجے۔ زیغم لب سختی سے بھینچ گیا۔ عروہ کو اپنے وجود سے جان جاتی محسوس ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بابا سائی، خانوں کی بیٹی سے نفرت ہے مجھے۔ یہ سب یہاں باندی بن کر آئی ہے، میری بیوی نہیں، لیکن یہ تہ خانے میں نہیں رہے گی، میرے ساتھ میرے کمرے میں رہے گی۔ اسے سزا اور جزا دونوں دینے کا حق میں رکھتا ہوں۔ زیغم سر لہجے میں غرایا۔ عروہ نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچے اس کی پشت کو تکا۔ دلدار صاحب اور فاروق صاحب اس کی بات سمجھتے اپنا سر جھٹک گئے، لیکن فاروق صاحب کی آنکھوں میں اترتی چمک عروہ کو ان لفظوں کا اندازہ بخوبی کروا گئی تھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے ضبط سے سب کی جانب دیکھے گئی۔ زیغم ان سب کو خاموش دیکھتے عروہ کو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اب یہ تم کس کو لے آئے ہو زارم؟ زارم کے ساتھ حیا کو دیکھتے نازش بیگم مزید بول اٹھی۔ حیا نے بیگی نفرت بھری نگاہوں سے ان سب کی جانب دیکھا۔ جسے آپ کا سردار باندی بنا کر لایا ہے، اس کی دوست ہوں میں، اور یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، بے شک آپ مجھے تہ خانے میں ڈالے یا مار ڈالے۔ حیا سپاٹ لہجے میں چیخی۔ زارم سارے راستے نہ جانے کتنے القابات اپنے لیے اور زیغم کے لیے سن چکا تھا، اور اب اس کی چلتی زبان دیکھتے وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ لڑکی خود کو اپنے ہاتھوں سے موت میں کیوں دھکیل رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ فاروق صاحب ناگواری سے بولے۔ فاروق سائی، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی تو نہیں جاؤں گی۔ آپ مجھے یہاں موجود سب شیطانوں کے درمیان فرشتہ صفت لگ رہی ہے۔ دیکھیں آنٹی، میں اپنی دوست کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ حیا فاروق صاحب کو ٹکے کا جواب دیتے نازش بیگم کے نزدیک آتے بولی۔ دلدار صاحب اور فاروق صاحب نے مستعل نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں یہاں رہنے کا؟ لگاؤ کام پر اسے نازش۔ حویلی کا سارا کام اب سے یہ کرے گی، اور مزاحمت کی صورت میں گولی مارتے قصہ تمام کرنا۔ دلدار صاحب اس کا فیصلہ سناتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ان کے ساتھ ہی فاروق صاحب بھی وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ حیا کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئے۔ روحان سی صورت لیے اس نے نازش بیگم کی جانب دیکھا جو خود بے بس تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کوئی حماقت کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ ایک کپ چائے بناتے میرے کمرے میں لاؤ۔ زارم اس کی روحان سی صورت دیکھتے اپنی ہنسی ضبط کرتا حکم صادر کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ حیا نے اس کی پشت کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتے اسے کئی سلواتیں سنائی جو اپنے کمرے کی جانب بڑھتے زارم کی زیرک سماعتوں تک بآسانی رسائی کر گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ٹہری مسکان گہری ہوئی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے زیغم نے عروہ کا ہاتھ آزاد کیا تھا۔ عروہ نے آنکھوں میں سارے جہاں کی نفرت اور خوف لیے اس کی جانب دیکھا جو گہرے سانس بھرتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کس طرح بدلہ پورا کرو گے؟ اب بے آبرو کرو گے مجھے؟ اپنی ٹوٹتی آواز پر قابو پائے وہ پرنم لہجے میں بولی۔ اس کے الفاظ بم بنتے زیغم پر گرے تھے۔ سرخ آنکھیں اٹھائے اس نے غضبناکی سے اسے دیکھتے اس کی نزدیک آتے اس کے بازو اپنے گرفت میں جکڑے۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ غضبناکی سے غراتے وہ عروہ کو خود سے مزید خوفزدہ کر گیا۔ تم نے کہا باہر میں باندی ہوں، تمہاری بیوی نہیں، اور باندی کو کمرے میں لانے کا مطلب یہی ہوا؟ تم مجھے بے آبرو کرتے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ بدن کانپ رہا تھا خوف سے، لیکن جواب دینے سے وہ باز نہیں آئی تھی۔ دماغ میں آتی نت نئی سوچیں اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہی مختلف سوالات ذہن میں گڈ مڈ ہو رہے تھے جس کے جوابات حاصل کرنا اشد ضروری تھا۔ زیغم کو اپنا ضبط بکھرتا محسوس ہوا۔ اس لڑکی کی سوچ کو 100 توپوں کی سلامی دینے کو دل چاہا۔ اگر میں تمہارے نزدیک آ بھی گیا، ہم دونوں دو وجود ایک جان ہو بھی گئے، تب بھی تم اسے بے آبرو ہونا نہیں کہہ سکتی۔ نکاح میں ہو میرے، میں تمہیں بیوی مانوں یا باندی؟ اگر تمہارے وجود سے اپنے جوان جذباتوں کو تسکین پہنچاؤں گا تو وہ میرا حق کہلائے گا، سمجھی؟ عروہ کی تھوڑی جکڑے وہ دبا دبا سے غرایا۔ عروہ کے کپ سے رکے آنسو بہہ نکلے۔ تم ایک درندے انسان ہو جس نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔
میری دعا ہے لالا یہاں آئے اور تمہیں جان سے مار ڈالے۔ مقابل کے لیے خوف اور ڈر کی کوئی حد نہ تھی کہ وہ شدت سے اس کی موت کی تمنائی ہوئی تھی۔ زیم کی سیاہ سرد آنکھوں میں ایک عجب تاثر چند لمحوں کے لیے ڈیرا جماتے غائب ہوا۔ میں کم از کم تمہارے بھائی کی طرح تو نہیں، تم میری تحویل میں ہو اور میرا دیا ایک زخم تک نہیں، اور میری بہن تمہارے بھائی کے ساتھ ہوتے ہوئے زندہ آگ کی نظر ہو گئی۔ اپنی ان آنکھوں سے جلتے دیکھا ہے میں نے اس کو، چیخیں سنی ہے، اسے مدد کے لیے پکارتے دیکھا ہے میں نے، دیکھا ہے کس طرح آگ کے شعلوں میں میری بہن کے وجود کو جکڑا تھا، اس بہن کو جس نے مجھے ماں بن کر پالا تھا، اور یہ سب تمہارے لالا کی وجہ سے ہوا۔ تمہارا لالا قاتل ہے میری بہن کا، سنا تم نے؟ اصل درندہ تمہارا لالا ہے جس نے مجھ سے میری بہن چھین لی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ قرب زدہ لہجے میں اس کے بازو جھنجھوڑتے بولا، آواز میں درد، تکلیف، اذیت، اضطراب، تڑپ، کئی جذبے شامل تھے۔ عروہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھے گئی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی، وہ یقین کر ہی نہیں سکتی تھی۔ جھوٹ بول رہا تھا مقابل، اس کے لالا اسے اس قدر محبت کرتے تھے، اس کی ذرا سی چوٹ پر تڑپ اٹھتے تھے۔ وہ کیسے کسی دوسرے کی بہن کو زندہ جلا سکتے تھے؟ نہیں، اسے یقین نہیں تھا۔ مجھے یقین نہیں۔ میرے لالا پر الزام مت لگاؤ، میرے لالا قاتل نہیں ہے۔ اپنے بازو کو تھامے رکھے اس کے ہاتھوں کو ہٹانے کی صحیح کرتے وہ چیخی۔ زینب نے اسے سرد نگاہوں سے گھورتے قدم اپنی الماری کی جانب بڑھائے۔ تمہیں یقین نہیں تو یہ دیکھو تصویریں، دیکھو اس میں تمہارے لالا ہے میری بہن کے ساتھ، دیکھو ہر تصویر غور سے دیکھو۔ عروہ کی جانب کئی تصویریں پھینکتے وہ دھاڑا۔ عروہ نے زمین پر گرتی تصویروں کی جانب دیکھا، کامتا ہاتھ آگے بڑھائے وہ ایک تصویر تام گئی۔ یہ اس کے لالا تھے۔ وہ دلاور صاحب کو پہچان گئی تھی، اور ان کے پہلو میں دلہن کے لباس میں ملبوس لڑکی، اور وہ بھی تو تھی ساتھ کھڑی۔ ایسی کئی تصویریں تھی خان حویلی کی۔ یکدم وہ ساکن ہوئی، نظر زمین پر پڑی اس تصویر پر ٹہری جو اس کے اور مقابل کے رشتے کا سچ تھا۔ وہ تھی چھوٹی سی دلہن بنی اپنے لالا کے ساتھ، اور پہلو میں یہ شخص بیٹا تھا، سیاہ آنکھوں والا بچہ جو وارفتگی بری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دماغ کی نسیں کھلتی چلی گئی، وہ دماغ پر زور ڈالتی گئی۔ آگ، برسوں پہلے خان حویلی میں لگنے والی آگ شدت اور مت سے یاد آئی۔ سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگی، اس قدر شدت بھری ٹھیسیں تھی کہ عروہ اپنا سر جکڑ گئی۔ وہ آگ، اس میں جلتی اس کی بھابھی تنزیلہ، اس کی موریں، ان کی چیخیں، اور پھر اپنے بھائی کی درد میں ڈوبی چیخیں، صدائے سب یاد آتا چلا گیا۔ عروہ کو اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی محسوس ہوئی۔ زغم، اس نے بمشکل اس ہرجائی کو پکارا۔ زغم اس کی پکار پر پلٹا، نظر عروہ کے زرد پلٹے چہرے پر پڑی، اس کی آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ عروہ نے نگاہ اٹھائے زغم کی جانب دیکھا، اور پل میں اعصاب اس کا ساتھ چھوڑ گئے، وجود ٹیلا پلٹے زمین بوس ہوا۔ عروہ، زغم اسے پکارتے اس کے وجود کو اپنے بازو میں اٹھاتے بٹ پر لٹاتے اس کے پہلو میں بیٹھتے، اس کے ہاتھ پاؤں رگڑنے لگا۔ سیاہ نگاہوں میں اب سرد پن کی ذرا برابر رمق نہ تھی، چہرے پر اضطراب ہی اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر مٹے مٹے آنسو کے نشان دیکھتے مانو اس کا دل کسی نے پیروں تلے روندا تھا۔ آگے بڑھتے وہ اس کے ماتھے پر آئی چوٹ پر اپنے لب رکھتے اپنی آنکھیں موند گیا۔ معاف کر دو دلبر سائی، سزا کی حقدار نہ ہوتے ہوئے بھی تمہیں سزا مل رہی ہے۔ اس کے لب عروہ کے ماتھے سے سفر کرتے اس کے ہر نقش کو چو رہے تھے۔ اس کے کان کے نزدیک چہرہ لائی سرگوشی سے بھی مدم آواز میں کہتے، وہ اس کی کان کی لو پر اپنے لب رکھتے اس سے دور ہوا۔ نگاہیں جٹکتے اس کے لبوں کے کنارے پر آ ٹہری، جو زخمی تھا، اور بلا جھجک وہ اس کے گلابی لبوں کو نرمی سے چھوتے اس کے لبوں کے کنارے پر اپنے لمس کا مرہم رکھتے، اس کے ساتھ دراز ہوتے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا، جبکہ ایک ہاتھ عروہ کے پہلو پر رکھا ہوا تھا۔ عروہ کے بدن کی سندلی سی مہک میں سانس سے بھرتے وہ اپنی آنکھیں موند گیا۔ سمجھ پانا مشکل تھا کہ یہ سردار زیم بلوچ کا اصل روپ ہے جس میں محض محبت اور نرمی ہی نرمی شامل ہے، یا وہ سردار زیم بلوچ کا اصل روپ تھا جو تھوڑی دیر پہلے عروہ کے سامنے تھا، جب آنکھوں میں نرمی منقود، لہجے میں نفرت اور سینے میں انتقام۔ بس بلوچستان میں کئی قبیلے آباد تھے،
یہاں سردار کی دستار اس شخص پر سجائی جاتی تھی جسے عوام چنتی تھی، اور سالوں سے یہ سرداری خان سنبھال رہے تھے۔ 25 سالہ دلاور اپنے بابا غضنفر کی وفات کے بعد کم عمری میں ہی سردار کی دستار اپنے سر پر سجا چکا تھا۔ وجہ اس کا عدل اور انصاف تھا۔ بلوچ خاندان برسوں سے خانوں سے نفرت کرتا رہا تھا۔ وجہ سردار کی دستار تھی جن کے وہ حقدار نہیں بن پائے تھے، لیکن 25 سالہ دلاور خان بلوچوں کی لڑکی تنزیلہ پر دل ہار بیٹھا تھا۔ دشمنی کو مٹاتے تنزیلہ کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی مورے اور 6 سالہ اپنی بہن عروہ خان کے ہمراہ دوستی کا ہاتھ بڑھانے بلوچ حویلی جا پہنچا تھا۔ دلدار بلوچ نے ان کا بڑھایا ہوا ہاتھ تھامتے اس دشمنی کو ختم کرتے اپنی بیٹی دلاور خان کے حوالے کی تھی۔ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ دشمنی ختم ہو جائے، کیونکہ اس دشمنی سے قبیلے کے لوگوں کا نقصان ہو رہا تھا۔ سب خوش باش تھے سوائے ایک فرد کے، اور وہ فاروق بلوچ تھے۔ انہیں بس سرداری سنبھالنی تھی۔ انہوں نے دلدار سائی کو دشمنی ختم کرنے سے روکنے کی کئی کوشش کی تھی، جس میں وہ وٹا سٹا کی شرط رکھ گئے تھے، یہ گمان کرتے کہ دلاور صاحب پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن دلاور صاحب ان کی شرط مانتے 6 سالہ عروہ کو 10 سالہ زیم بلوچ کے نام کر گئے تھے۔ تنزیلہ بیگم کی رخصتی ہو گئی تھی۔ تمام علاقوں میں سکون ہی سکون پھیل چکا تھا۔ سب ان دو خاندانوں کو آپس میں خوش و خرم دیکھ پرسکون تھے، لیکن یہ پرسکونی کچھ ہی دنوں کی تھی۔ عروہ خان حویلی کے پچھلے لون میں موجود کھیل رہی تھی جب اس نے فاروق صاحب کو ہاتھ میں کچھ تھامے چوری چھپے حویلی میں داخل ہوتا دیکھا، اور پھر چند لمحوں بعد حویلی سے چیخوں کی آواز بلند ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حویلی آگ کی نظر ہوئی تھی۔ آگ کے مرغولے فضا میں بلند ہونے لگے۔ اماں بھی جو خان حویلی کی ملازمہ تھی اور کسی کام سے باہر گئی تھی، فوراً اندر بڑھتے عروہ کو پچھلے لون سے بھاگتا آتا دیکھ سنبھال گئی تھی۔ دلاور خان جو زمینوں کے دورے پر گیا تھا، اپنی حویلی کو آگ کی نظر ہوتے اندر سے اپنی بیوی اور ماں کی آوازیں سننے پاگل ہوتے آگ میں کودنے کو تیار تھا۔ بمشکل اس کے ملازموں نے اس کے آگ میں کودنے سے بچایا تھا۔ عروہ اماں بھی کے سینے سے لگی خوفزدہ نگاہوں سے اپنی بائی کی چیخیں سن رہی تھی کہ اسی اثنا میں وہاں دلدار بلوچ فاروق بلوچ 10 سالہ زیوم کے ہمراہ آئے تھے۔ اپنی بیٹی کو زندہ جلتے دیکھ دلدار بلوچ وہی ڈے سے گئے تھے، جبکہ 10 سالہ زیوم اپنی بہن کی جدائی میں پاگل سا ہو اٹھا تھا۔ کہا تھا میں نے بائی آپ کو کہ خان کبھی دوست نہیں بن سکتے بلوچ کے۔ تمام چال اس کی چلائی گئی ہے، مار دیا اس نے ہماری بچی کو، دشمنی نبھائی ہے اس نے، نئے طریقے سے ہم بلوچوں کو دکھ پہنچایا ہے۔ فاروق صاحب نقلی آنسو بہاتے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے چیخے۔ دلاور نے سرخ زخمی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا، جبکہ دلدار بلوچ اس وقت جذبات میں آتے فاروق صاحب کی ہر بات کو سچ تسلیم کرتے دلاور خان سے نفرت کرنے لگے۔ اندر جو جل کر راکھ ہو رہے ہیں وہ میری محبت اور میری ماں ہے، دشمنی نبھانے کے خاطر میں اپنی ماں کو کیوں نقصان پہنچاؤں گا؟ دلاور صاحب زخمی شیر بنے دھاڑے۔ تم ہو قاتل، کہاں تھے تم؟ اگر یہ سوچی سمجھی سازش نہیں تھی تو تم رات کے اس پہر کہاں تھے؟ تم اور تمہاری بہن کیسے اس حادثے سے بچ گئے؟ فاروق صاحب نے بھی جواباً غراتے ہوئے پوچھا۔ میں زمینوں پر گیا تھا، مجھے خبر ملی تھی کہ زمینوں پر کچھ مسئلہ ہو گیا، اور عروہ بچ گئی۔ میری جان لالا کے پاس آؤ۔ دلاور صاحب وضاحت دیتے عروہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ اسے یوں خوفزدہ سٹل دیکھ اس کا دل پسیج سا گیا تھا۔ اب یہی ایک رشتہ تو بچا تھا، سب بہانے ہیں یہ بھائی۔ سرداری کے لیے تو کوئی بھی کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اسے اپنی ماں کی حویلی میں موجودگی کا علم ہی نہیں ہوگا، جس طرح اس نے اپنی بہن کو محفوظ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اپنی ماں کو بھی محفوظ سمجھتے آگ لگا گیا ہو، اس بات سے انجان کہ اس کی ماں تنزیلہ کے ساتھ حویلی میں ہی ہے۔ یہی قاتل ہے ہماری بیٹی کا۔ سالوں سے چلتی آ رہی دشمنی کو دوستی میں اچانک بدلا، وہ بھی تب جب سرداری کے لیے عوام کے ووٹ چاہیے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر یہ کیا، اس ڈر سے کہ کہیں بلوچستان کی عوام آپ کو نہ اپنا سردار چن لے۔ یہ ایک قاتل ہے ہماری خوشیوں کا، ہماری تنزیلہ کا۔ اب ہم موت کا بدلہ موت سے لیں گے، مار ڈالیں گے ان سب کو۔ فاروق صاحب مشتعل انداز میں کہتے جی توڑ کوششیں کرتے دلاور صاحب کو قاتل ٹھہرا گئے تھے۔ وہاں کے مقامی اور معزز لوگوں نے انہیں روکا تھا، جبکہ دلدار صاحب بیٹی کے غم میں نہ ڈالتے۔ وہی 10 سالہ زیوم خون اتری نگاہوں سے دلاور صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ حویلی کی آگ ختم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی گئی تھی، ان کی خوشیوں کا محل جل اٹھا تھا۔
دلاور صاحب اماں بھی کی بات مانتے عروہ کی زندگی بچانے کے لیے اپنا سب کچھ گاؤں میں چھوڑے شہر روانہ ہو گئے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کو ان پر بھروسہ تھا، لیکن بلوچ خاندان ان کے اور عروہ کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ انہیں اپنی جان کی فکر نہیں تھی، لیکن وہ عروہ کو کچھ نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ سالوں کی منتوں کے بعد وہ انہیں ملی تھی، اور اب پوری دنیا میں اس کا واحد رشتہ وہی تو بچی تھی۔ اس حادثے نے عروہ کے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ اس کا علاج کئی ماہر نفسیات سے کروایا گیا، جس کے بعد وہ بچپن کا یہ دلسوز واقعہ بھول تو گئی، لیکن اس کے نقش نہیں مٹا پائی۔ یہ حادثہ ایک خواب بنتے اس کی زندگی کا ہمیشہ سے حصہ رہا۔ ایک طویل نیند کے بعد اس کی آنکھ کھلی تھی۔ عروہ خان حویلی کھولے چند ثانیے غائب دماغی سے سفید ریلنگ کو دیکھتی رہی۔ دماغ کو شعور کی منزلیں طے کرنے میں وقت لگا تھا۔ جیسے جیسے دماغ شعور کی منزلیں طے کر رہا تھا، اسے سب یاد آتا چلا گیا۔ سانسیں بری طرح اکھڑی۔ اٹھ بیٹھتے وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کے گہرے سانس بھرتے کمرے میں دیکھنے لگی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ زیم بلوچ کی غیر موجودگی اسے پرسکون کر گئی تھی، لیکن اپنے وجود سے اٹھتی مردانہ خوشبو اس کے حواس جنجل آ گئی تھی۔ بیڈ سے اٹھتے اس نے محتاط انداز واش روم کی جانب بڑھائے۔ زیم کو وہاں بھی نہ پاتے اس کے دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ وہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر سکتی تھی۔ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے وہ اپنا نقصان ہی کر رہی تھی۔ دوپٹے کا دامن مٹھیوں میں جکڑے وہ کمرے کا دروازہ کھولے باہر نکلی۔ پوری حویلی میں خاموشی کا راج تھا۔ عروہ کو اپنی فرار کی راہ آسان نظر آئی۔ سیڑھیوں سے اترتے وہ لاؤنج میں قدم رکھتے ٹھٹک کر رکی۔ سامنے ہی فاروق صاحب اندر داخل ہوتے دکھائی دیے۔ ان کا مکروہ چہرہ دیکھتے اسے سب یاد آتا چلا گیا۔ اس کے لالا قاتل نہیں تھے، قاتل یہ شخص تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اس شخص کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ ہوش سنبھالا تو سمجھ میں آیا کہ اس رات اس شخص کے ہاتھ میں مٹی کا تیل تھا، جس کی مدد سے اس نے حویلی کو آگ کی نظر کیا تھا۔ نفرت کی ایک تیز شدت بھری لہر اس کے وجود میں دوڑ اٹھی۔ فاروق صاحب بھی خانی کو دیکھتے رکے۔ تم ہو نا اصل قاتل میری مورے اور بابی کے؟ تم نے لگائی تھی اس دن حویلی میں آگ، قاتل تم ہو۔ اور وہ ہذیانی سی ہوتے نفرت زدہ لہجے میں بولی۔ فاروق صاحب کے ماتھے پر بل سمتھائے۔ ہاں میں ہوں قاتل، میں نے ہی لگائی تھی آگ خان حویلی میں۔ کر لیا میں نے اپنا گناہ قبول، اب کیا کرو گی؟ باقی سب کو کس طرح یقین دلاؤ گی؟ لہجے میں مغروریت اور تنفر سموئے فاروق صاحب گویا ہوئے۔ میں سب کو تمہاری اصلیت بتاؤں گی کہ قاتل تم ہو، میرے لالا نہیں۔ میں نے خود تمہیں چوری چھپے حویلی میں داخل ہوتا دیکھا تھا۔ عروہ کی کہنے پر وہ ہنس پڑے۔ اور سب تمہاری بات پر یقین کر لیں گے؟ مضحکہ خیز یہاں کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ فاروق صاحب اس کا مذاق اڑاتے استہزائیہ بولے۔ عروہ کی نگاہوں میں بے بسی نمی بن کر اتری۔ بلکہ اچھا ہوا تم نے مجھے بتا دیا کہ تم سچائی سے واقف ہو۔ حویلی میں کوئی بھی نہیں، میں تمہیں مارتے کہیں پینک آؤں گا اور سب کو کہہ دوں گا کہ تم بھاگ گئی۔ ایسے میں میری سچائی بھی کسی کے سامنے نہیں آئے گی اور میں خاندان سے دشمنی بھی نبھا جاؤں گا۔ فاروق صاحب کی آنکھیں شیطانیت سے پھر تھی۔ اپنی گن نکالتے وہ عروہ پر تان گئے۔ عروہ کی آنکھیں حیرت اور استجاب سے پھیلی۔ روم خوف میں ڈوبا۔ حویلی میں کوئی نہ تھا جو اسے بچا پاتا، اور وہ اپنے لالا پر قاتل کا لگا دبا ہٹائے بغیر مرنا نہیں چاہتی تھی۔ قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ وہ وہاں سے فرار ہوتے اپنا آپ بچانا چاہتی تھی، لیکن وہ وہاں سے 1 انچ بھی قدم آگے نہیں بڑھا پا رہی تھی۔ فاروق صاحب نے ٹریگر پر دباؤ ڈالا، گولی چلی، عروہ کا وجود ساکن ہوا۔ بلوچ حویلی کے لاؤنج میں دلسوز چیخ گونجی، لیکن یہ چیخ فاروق صاحب کی تھی۔ گولی چلی ضرور تھی، لیکن زیم کی گن سے اور نشانہ فاروق صاحب کی ٹانگ تھی۔ عروہ بنا پلک چپکائے زمین پر گرے درد سے تڑپتے فاروق صاحب کی جانب دیکھ رہی تھی۔ زیم بلوچ کے ساتھ اماں بھی اور دلاور صاحب کو دیکھتے اس کی آنکھوں سے اشک روا ہوئے۔ لالا! دلاور صاحب کو پکارتے وہ ان کی نزدیک آتے ان کے سینے سے لگی۔ دلاور صاحب اسے خود میں بھینج گئے۔ زیغم! فاروق صاحب نے درد برداشت کرتے زیغم کو بے یقینی سے پکارا۔ جان گئے بابا آپ سچائی؟ یہ وہ سچ ہے جس سے میں اور دلاور لالا سالوں پہلے روشناس ہو چکے تھے۔ دلدار صاحب کو ندامت میں مبتلا دیکھ زیم سرخ آنکھیں لیے دھاڑا۔ کیوں کیا چچا سائی آپ نے ایسا؟ کیوں آپ نے میری بہن کی جان لی؟ آپ کو رحم نہیں آیا کہ آپ جسے مارنے جا رہے ہیں وہ آپ کا ہی خون ہے؟ زیم کا دل خونم خون تھا آج۔ صرف ایک سرداری کی خاطر آپ نے میری بہن کو مار دیا۔
خان حویلی والوں کو برباد کر دیا۔ دلاور لالا سے ان کی محبت اور مجھ سے میری بہن چھین لی۔ آپ کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے دور رہا۔ یہ سچ سامنے لانے کے لیے اسے تکلیف دے گیا، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ جیسے آپ چال چلتے آئے تھے ویسے میں نے بھی یہ چال چلی۔ یہ تنہائی، یہ موقع آپ کو میں نے مہیا کیا تاکہ آپ خود اپنا گناہ قبول کریں۔ اس کا لہجہ وحشت ناک تھا۔ دلاور صاحب کے سینے سے لگی عروہ روتے ہوئے اسے سن رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو زیغم، فاروق صاحب ہاتھ چھوڑے درد سے تڑپتے ہوئے بولے۔ انہوں نے جو بویا تھا وہ کاٹا تھا آج۔ سالوں پہلے ایک ظلم کی داستان انہوں نے رقم کی تھی، جس کی سزا، جس کا ہر جانا آج وہ ادا کر رہے تھے۔ ہر گناہ کی معافی نہیں ہوتی۔ آپ نے 3 لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہے اور 2 لوگوں کی جان لی ہے۔ آپ کو معافی دینا ظلم کا ساتھ دینا ہوگا، اور میں ظالم نہیں ہوں۔ رعایت اور گنجائش سے پاک لہجہ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ اس کے گارڈز اس کا اشارہ سمجھتے، روتے بلکتے معافیا مانگتے فاروق صاحب کو وہاں سے لے گئے۔ زیم کی سرخ نگاہوں کا مرکز اب عروہ بنی تھی۔ لالا مجھے یہاں سے لے چلے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ زیم کو اپنی جانب دیکھتے پا کر وہ دلاور صاحب سے گویا ہوئی۔ زیم اسے یوں خود سے خوفزدہ ہوتے دیکھ ضبط کرتا رہ گیا۔ آگے بڑھ کر اس نے عروہ کی کلائی جکڑے اسے اپنی روبرو کرتے اپنے سینے میں بھینچا۔ وہ سب سرونٹ کوارٹر میں موجود تھے اور لاؤنج میں لگے کیمرے کی مدد سے وہ فاروق صاحب کا لفظ بلفظ آسانی سے سن پائے تھے۔ فاروق صاحب کو عروہ پر گن تانے دیکھ اسے اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی۔ اتنے سال اس نے عروہ کی حفاظت کے لیے ہی تو اسے خود سے دور رکھا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی اس نے دلاور صاحب کی تلاش شروع کی تھی۔ اس کا دل مطمئن تھا، وہ جانتا تھا دلاور صاحب اس کی بہن کے قاتل نہیں تھے۔ وہ 10 سالہ بچہ اتنی عقل اور بوجھ رکھتا تھا کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کر پائے۔ دلاور صاحب اس سرداری کے لیے اپنی ماں اور بیوی کو قربان کر ہی نہیں سکتے تھے جو ہر بار ان کا ہی مقدر بنتی ہے، اور وہی ہوا جس کا اسے شک تھا۔ دلاور صاحب سے ملاقات کے بعد اسے معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ کیا دھرا اس کے چاچا فاروق بلوچ کا ہے، کیونکہ وہی خان اور بلوچ کی دوستی اور دلاور صاحب کی شادی کے خلاف تھے، اور اس بات پر زیغم یقین کر چکا تھا کیونکہ فاروق صاحب نے کئی بار اس پر بھی جانی حملے کرواتے اسے مارنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ دلاور خان کے بعد سرداری کی دستار اس کے سر پر سجی تھی۔ وہ دلاور صاحب کو وعدے دے چکا تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن سچ سب کے سامنے لائے گا، لیکن دلاور صاحب کو اس کی بیوی عروہ خان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ وہ چاہتا تو عروہ کو اپنے پاس لے آتا، لیکن یہاں فاروق صاحب تنزیلہ بیگم کی طرح عروہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ اس بات سے خوف کھا گیا تھا، لیکن عروہ کی ضد کے آگے مجبور ہوتے دلاور صاحب اسے بلوچستان بیچ چکے تھے۔ کہیں نہ کہیں وہ چاہتے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، اور اس کے لیے عروہ کا بلوچستان جانا ضروری تھا۔ دور ہٹے آپ بھی مجھے مارنا چاہتے تھے، مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ آپ کا یہ بلوچستان ہمارے لیے جہنم سے کم نہیں۔ اس سرزمین پر قدم رکھتے ہی میری عزت پر حرف آیا۔ ایک مہربان مجھے بچا گیا، اس کے بعد آپ مجھے باندی بناتے اس حویلی میں قید کر گئے، اور پھر آپ کے چاچا نے میری جان لینے کی کوشش کی۔ یہاں بے حس رہتے ہیں، درندے رہتے ہیں، چھوڑے مجھے۔ اس کے بازو میں مچلتے وہ مزاحمت کرتے رندی آواز میں گویا ہوئی۔ لالا، آپ کی بہن کی رخصتی ہو گئی ہے، ہم اپنے دل برسائی کے تمام گلے شکوے دور کر کے آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ عروہ پر گرفت مضبوط کیے وہ اسے اپنے بازو میں قید کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دلاور صاحب نے آسودگی سے مسکراتے دلدار بلوچ کی جانب دیکھا جو بنا کچھ بولے ہاتھ جوڑ گئے۔ دلاور صاحب آگے بڑھتے ان سے بغل گیر ہوئے۔ میری تنزیلہ ناراض ہو جائے گی، یوں نہ کرے آپ، بیگے لہجے میں کہتے وہ دلدار بلوچ کو بیٹی کی یاد میں رلا گئے۔ ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی، آنسو بہانا بند کرو۔ زارم بلوچ حیا کو آنسو بہاتے دیکھ شوخ لہجے میں بولا۔ حیا جو اس شخص کی نظروں سے ویسے ہی خائف تھی، ناک سکیڑے اس کی جانب دیکھے گئی۔ اس کے لبوں پر ٹہرے دربان کو دیکھتے زارم لب بھینچ کر آہ بھر گیا۔ پہلی بار کی طرح اس بار بھی اس کا دل اس دل سے رقابت محسوس کر گیا تھا۔ شہر آ کر میرے بابا سے بات کرنی پڑے گی، پھر ہی رخصتی ہو سکتی ہے وڈیرے۔ یوں ٹھڑک پن جالنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حیا منہ بناتے کہتے اماں بھی کے سینے سے لگی۔ مطلب تم راضی ہو؟ زارم نے بے یقینی سے پوچھا۔ وہ بن کہے اس کی بات سمجھ گئی تھی، وہ حیران تھا۔ ہاں، مجھے ساری زندگی میری دوست کے ساتھ رہنا ہے، اب اس کے لیے تم سے شادی کرنی پڑے تو کوئی حرج نہیں، گزارے لائق تو ہو تم۔ اماں بھی کے سینے سے لگی وہ آنکھیں پٹ پٹاتے گویا ہوتے محفل زعفران کر گئی۔
ظالم نے اسے خوشمگی نگاہوں سے گھورا، لیکن یہاں فکر کسے تھی؟ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو۔ وہ مسلسل مزاحمت کرتے اس کی گرفت سے چکنی مٹی کی مانند پھسلنے کو تیار تھی، اور وہ اسے بمشکل قابو کیے کمرے میں لاتے اس کی مزاحمت کے سبب اسے لیے بٹ پر گرا تھا۔ خاموش رہو دلبر سائی، پہلے مجھے سن لو۔ خانی کو کچھ کہنے کے لیے لب واہ کرتے دیکھ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کر گیا۔ وہ سب کچھ پلان کا حصہ تھا، تم سے ناپسندیدگی، نفرت، سب کچھ ایک ناٹک تھا۔ یہ سردار تو اپنے دلبر سائی سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور جس مہربان پر تم عاشق ہونا، وہ مہربان کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں۔ میں نے بچایا تھا تمہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے سردار زیم بلوچ کی بیوی اس کے علاقے میں قدم رکھے اور اسے علم نہیں ہو؟ میں سائے کی طرح تمہارے ساتھ تھا، تمہاری طرف میلی نگاہوں سے دیکھنے والے کی آنکھیں نکالتے اسے بے درد موت سے نوازا ہے۔ زیم کی انکشاف نے عروہ کو حیران کیا تھا، مطلب وہ جس شخص کو دل میں بسا چکی تھی وہ اس کا اپنا شوہر تھا۔ دل اب اطمینان میں ڈوبا تھا، ورنہ یہ بات اسے اس کی ہی نظروں میں گرا دیتی۔ تم نے مجھے اپنی باندی کہا، مجھ سے نفرت کا اظہار کیا، مجھے ایسے رویوں کی عادت نہیں۔ اور وہ اب شکوہ کر رہی تھی، مجبوری تھی، تمہیں تکلیف میں دیکھتے خود تکلیف میں مبتلا رہا ہوں، اور اب اپنے ہر لفظ کا مداوع کرنے کو تیار ہوں۔ زیم کا لہجہ بوجھل ہوا، سیاہ آنکھوں میں اس قدر نزدیکی کے سبب خمار سمٹ آیا۔ کیسے؟ اور وہ اس کی نگاہوں میں خمار دیکھتے پھلکے جھکائے گویا ہوئی۔ تم بتاؤ کیسے کروں مداوع؟ دلبر سائی بولے تو اپنی جان نکالتے قدموں تلے رکھ دوں؟ عروہ کی گردن پر جھکتے اپنی ناک ٹریس کرتے وہ گمبھیر بوجھل لہجے میں گویا ہوا۔ تم مجھے سسی پنوں کا مزار دکھاؤ گے؟ عروہ گہری سانسوں کے درمیان بولی۔ زیم کی ہاتھوں کی بے باکی بڑھتے اس کی جان ہوا کر رہی تھی، جبکہ اس کے لب بھی اس کی گردن پر سلگتا لمس چھوڑ رہے تھے۔ دلبر سائی کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن ابھی مجھے تمہاری قربت محسوس کرنی ہے۔ سالوں کی دوری کے سبب ایسی تشنگی وجود میں بڑھ چکی ہے جو تمہاری قربت سے سیراب ہونے کے بعد ہی مٹے گی۔ میں اپنے رشتے کو ادھورا نہیں رکھنا چاہتا، مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ عروہ کے لبوں کے قریب لب لائے دھیمے خمار میں ڈوبے لہجے میں کہتے، اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کرتے، اس کے وجود کو خود میں سمٹتا چلا گیا۔ عروہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ جب تمام حقیقت اور ماضی کھل کر سامنے آ گیا تھا، وہ جان چکی تھی کہ اس کے جسم و جان کا مالک وہ ہے جو اب اس کے دل کا بھی مکین ہے، تو خود سپردگی دیتے اسے اس کا حق دینے میں کوئی آر نہیں تھی۔ رہی بات روٹنے منانے اور شکوہ کرنے کی، اس کے لیے ساری زندگی پڑی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔